السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ ایک ایسا مذہب جو کہ اسلام اور عیسائیت سے بھی پرانا ہے اور جس کے ماننے والے آج بہت کم رہ گئے ہیں، یہ مذہب دنیا کا پہلا مونوتھیسٹک ریلیجن تصور کیا جاتا ہے۔ آئیے اس مذہب کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ اللہ نے قرآن حکیم میں صاف ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے ہر قوموں میں نبی ضرور بنا کر بھیجا تاکہ ان قوموں کی رہنمائی ہو سکے۔ ہم آج جس مذہب کی بات کر رہے ہیں اس کا نام زورواسٹرنزم ہے یا پھر زرتش مذہب ہے، جس کی زوریسٹر یا پھر زرتشتہ نام کے بندے نے بنیاد رکھی۔ زرتشت کی پیدائش کب ہوئی اور کہاں ہوئی، اس پر علماء کرام اور تاریخ دانوں کا اختلاف ملتا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ زرتشت 2000 قبل مسیح میں پیدا ہوئے تو کچھ کہتے ہیں کہ 4000 قبل مسیح میں۔ بالکل اسی طرح آپ کی پیدائش کہاں ہوئی اس پر بھی اختلاف ملتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ آپ کی پیدائش آذربائیجان میں ہوئی تو کچھ کہتے ہیں کہ آپ کی پیدائش فلسطین میں ہوئی تھی۔ یہ زرتشت مذہب میں دو خداؤں کا تصور ہے۔ ایک وہ خدا جو کہ خالق ہے، خوشحالی اور نعمتوں کا باعث ہے، جس کو اہورا مزدا کہتے ہیں۔ دوسرا وہ خدا جو کہ برا ہے اور فساد برپا کرتا ہے، جس کو انگرا منیو کہتے ہیں۔ پارسی لوگوں کا ماننا ہے کہ زوریسٹر خدا کے ایک نبی تھے اور آپ کو خدا نے ایران کے لوگوں پر نبی بنا کر بھیجا۔ زرتشت نبوت پر فائز ہونے کے بعد کافی علاقوں میں گئے لیکن آپ پر کوئی ایمان نہ لایا۔ پھر ایک دن خداوند نے زرتشت سے کہا کہ آپ ایران کے بادشاہ کے پاس چلے جائیں۔ بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر زرتشت نے حکم الہی سنایا اور دین کی دعوت دی، لیکن بادشاہ نہ مانا اور اس نے کاہنوں کے ساتھ آپ کو مناظرہ کرنے کو کہا۔ خداوند کے حکم سے زرتشت اس مناظرے میں کامیاب رہے تو اس ہار کی وجہ سے بادشاہ نے آپ کو جیل میں ڈال دیا، لیکن کچھ وقت بعد بادشاہ آپ پر ایمان لے آیا۔ پرانے دوروں کا رواج تھا کہ اگر بادشاہ کوئی دین قبول کر لیتا تو باقی تمام رعایا بھی اسی دین کو قبول کر لیتی تھی۔ اس طرح پورے ایران میں زرتشت کا مذہب پھیل گیا۔ اب ذرا جانتے ہیں کہ کیا واقعی زوریسٹر اللہ کے نبی تھے یا نہیں۔ زرتشت مذہب کی آسمانی کتاب کا نام زند اوستا ہے، جو کہ زرتشت پر نازل کی گئی تھی۔ زند اوستا کے بیشتر مقامات پر خداوند کے بارے میں کئی باتیں موجود ہیں، جیسا کہ پارسیوں کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے کہ خدا ایک ہے، وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، اس کو کسی نے نہیں بنایا اور اس کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ بالکل اسی طرح کی بات قرآن کی سورہ اخلاص میں ہمیں ملتی ہے۔ خدا کی کوئی نہ اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ زند اوستا میں خداوند کی کئی صفات موجود ہیں، جیسا کہ کریٹر، گریٹ، بینیفیشنٹ اور باؤنٹیفل وغیرہ۔ بالکل اسی طرح کی صفات قرآن بھی بیان کرتا ہے، جس کو عربی میں ہم کہتے ہیں خالق، اکبر، رحیم اور کریم۔ صرف یہی نہیں، زند اوستا کے کئی حصوں میں ایک نبی سے متعلق پیشن گوئی بھی موجود ہے، جیسا کہ چیپٹر نمبر 28 ورس نمبر 129 میں لکھا ہے کہ ایک شخص آئے گا جو کہ کامیاب اور غالب ہو جائے گا، اس کا نام سوشینٹ ہوگا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ شخص تھے جو فتح مکہ پر کامیاب ہوئے تھے۔ اگر ہم سوشینٹ نام کا مطلب دیکھیں تو اس کا انگریزی مطلب بنتا ہے پریز وردی، اور اگر ہم محمد نام کا انگریزی مطلب دیکھیں تو وہ بھی بالکل یہی بنتا ہے۔ زند اوستا میں اسی شخص کے بارے میں لکھا ہے اشتوتریتا، جس کا انگریزی مطلب بنتا ہے پرسن ہو پریز، اور اگر ہم احمد نام کے انگریزی مطلب دیکھیں تو اس کا مطلب بھی بالکل یہی بنتا ہے۔ بالکل اسی طرح پارسیوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب پارسی لوگ ظالم ہو جائیں گے اور وہ گناہ کے کاموں میں لگ جائیں گے اور خدا کی عبادت کو چھوڑ دیں گے، تب ایک شخص صحرا کے علاقے سے آئے گا اور وہ پارسیوں سے جنگ کرے گا اور پارسیوں کو ہرا کر ان پر حکومت کرے گا، اور ان کے ماننے والے ابراہیم کے خدا کی پیروی کریں گے اور وہ بہت اچھے لوگ ہوں گے۔ اور ہم نے بعد میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب نے پارسیوں سے جنگ کر کے اپنی حکومت وہاں قائم کری۔ اسی طرح زند اوستا کے ایک حصے بندائے ہست میں لکھا ہے کہ سوشینٹ خدا کے آخری پیغمبر ہوں گے، یعنی محمد اللہ کے آخری پیغمبر ہوں گے۔ ان تمام باتوں سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ زوریسٹر در حقیقت میں اللہ کے ایک نبی ہی تھے، اسی لیے جو ان پر کتاب نازل ہوئی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے آخری رسول کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ پارسی مذہب حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے بھی پرانا مذہب ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے جب ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو اس نے کہا تھا کہ ایک قوم ہے جو کہ آگ کی عبادت کرتی ہے،
یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے تک یہ پارسی مذہب ان کے ماننے والوں کی طرف سے کافی بدلا جا چکا تھا، یعنی یہ مذہب بھی ایک پیغمبر کی بدلی ہوئی تعلیم ہے جیسا کہ باقی مذاہب ہیں۔ باقی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا زرتشت اللہ کے نبی تھے یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں لازمی کریں۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔